بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روایات معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو اپنے ایک مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب اور ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ اینا، کیسی دلکشی ہے تم میں! واہ میری زوجہ اینا، کیا حسن پایا ہے تم نے! یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کہا، اے مجاہدوں سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا، کئی جہادوں میں شریک کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب آپ کے لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا ہوں۔ راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا کہ اگر اس مرتبہ بھی شہادت نہ ملی تو واپسی پر میں شادی کر لوں گا۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آ گئی۔ میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پہ شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور اینا کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے۔ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بڑا ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی ایک حور اینا ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور اینا تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت خوبصورت اور سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ پہلے باغ سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کا حسن بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور اینا ہوگی۔ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور اینا تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و عریض سلطنت اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان کے سامنے پہلی دوشیزاؤں کی خوبصورتی کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک ضرور حور اینا ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور اینا تمہارے آگے ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو ذخیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور اینا ہو؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا، خوش آمدید، میں ہی حور اینا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی پرترنم آواز گونجی، ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آج افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس ہوش ربا مناظر میں ہی گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ منادی نے پکار کے کہا، اے اللہ کے شہسواروں، دشمن پہ حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اسلام کے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمنوں کے مقابلے میں صفیں باندھ کر دیوار کی طرف کھڑے ہو گئے۔
وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمنوں سے لڑتا گیا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے سورج غروب ہوا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے سختک دعا گو ہوئے، اللہ کی رحمت ہو اس مجاہد پر۔